معزز سامعین، ولید ابن مغیرہ یہ مکہ میں ایک شخص تھا جو مسلمان ہونے کا جس نے ارادہ کیا اور مسلمان ہونا چاہا، تو اس کے دوست نے جو کہ وہ بھی کافر تھا، اس نے کہا کہ آپ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ قیامت میں اللہ کے عذاب میں گرفت نہ ہو جاؤں، میری گرفت نہ ہو جائے اور میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو وہ اس کا دوست کہنے لگا کہ آپ ایسے کرو کہ اتنے پیسے مجھے دے دو اور میں آپ کا عذاب اپنے سر لیتا ہوں، آپ کے گناہوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا۔ اور اس نے اس کو اتنے پیسے دے دیے، تو اور پھر اس نے اور پیسے مانگے، پھر اس نے اور دے دیے، اور پھر اس نے اور مانگے اور اس نے نہیں دیے، اور اسلام بھی قبول نہیں کیا کہ میرا گناہوں کا بوجھ تو قیامت میں یہ اٹھائے گا اور اللہ اس کو میری جگہ پہ دوزخ میں ڈالیں گے، جبکہ وہ بھی کافر ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری اور فرمایا افرأیت الذی تولی، پیارے نبی جی بھلا اس شخص کا حال دیکھیں کہ اس نے منہ موڑ لیا ہے، وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور تھوڑا سا مال دیا ہے اور پھر رک گیا اور اس میں بھی بخل کیا کہ پیسے بھی کھل کر نہیں دیے، بخل کیا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہ جس کو اس نے پیسے دیے ہیں اور اس نے اس کو کہا ہے کہ میں آپ کو عذاب سے بچا لوں گا، عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ فَهُوَ يَرَىٰ، کہ وہ اس کو دیکھ کر یہ بات کر رہا ہے۔ تو پیارے معزز سامعین و ناظرین، یہ بات ہم سمجھ لیں، آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور قرآن پاک بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ کوئی گناہ کا بوجھ کوئی دوسرے کا نہیں اٹھائے گا قیامت میں، ہر ایک اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اس لیے اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ بعض جاہل قسم کے لوگ ہیں ابھی بھی، یعنی ہمارے معاشرے میں دائیں بائیں، کہ جو یہ جہالت پھیلا رہے ہیں کہ تمہیں نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ مجھے خود ایک دوست نے بتایا کہ ایک پروگرام میں وہ شریک تھا، اس پروگرام میں ایک نام نہاد قسم کا بندہ جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا، نماز کے ٹائم ہو گیا اور وہ تقریر نہیں بند کر رہا، تو کچھ لوگ نماز کے لیے اٹھے اور اس نے مجھے خود بتایا کہ وہ ڈانٹنے لگ گیا اور کہتا کہ بیٹھے رہو، تم میری زیارت کر لو، تمہاری نماز ہو گئی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسے بھی بدبخت قسم کے لوگ ہیں، ایسے بدبخت نظریے والے لوگ۔ اس لیے معزز سامعین، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی قیامت میں کسی کا گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے اعمال کا سامنا کرے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو عمل کا جو بدلہ ملے گا اسی کا ملے گا جو اس نے کیا ہے، جو کوششیں کرتا رہا اسی کا بدلہ پائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اپنے اعمال میں قد و دوغ، اپنی محنت اور کوشش یہ قیامت میں خود دیکھے گا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَىٰ، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَىٰ، اگر ایک ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، اس کو بھی یہ اپنے سامنے قیامت میں دیکھ لے گا۔ اس لیے معزز سامعین و ناظرین، کبھی بھی اس دھوکے میں اللہ نہ کرے شیطان ہمیں ڈال دے کہ کوئی بات نہیں، نیکیاں نہیں کرتے، میری اولاد بڑی نیک ہے، وہ مجھے چھڑا لے گی، یا میرے فلاں پیر صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ بے فکر ہو جاؤ، قیامت میں سفارش کر دوں گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی قیامت میں نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی بن نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔